اسی طرح آپ سورہ نمل اٹھائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور وہ بالکل شہر سے باہر، اپنی زبان میں ہم بائی پاس کہہ سکتے ہیں، بائی پاس پہ آ چکی تھی. تو کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے. تو ایک جن کھڑا ہو گیا، میں لے کے آتا ہوں. کب لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے. اور مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت، اور یہ صبح کا وقت تھا. تو جن نے کیا کہا؟ میں دوپہر تک لے آتا ہوں. کتنی بڑی بات تھی. لیکن کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا. اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بے، حضرت میں حاضر کرتا ہوں. تم کتنی دیر لگاؤ گے؟ یہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے. تو کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا، جب بنی اسرائیل کے ولیوں کو یہ شان دی ہے رب نے، تو امت مصطفیہ کے ولیوں کی شان کیا ہوگی. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. آج لوگ کہتے ہیں یہ کس جہان کی باتیں سنا رہے ہو، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ میں کہتا ہوں بتاؤ نا، وہ تخت بلقیس بنی اسرائیل کا ولی کیسے لے آیا؟ تو جب اللہ نے بنی اسرائیل کے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے تو محمد ربی کے ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائے کا ثبوت ہو گیا. اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کتاب کے علم کی برکت سے ایسا کام کر سکتا ہے، تو سید الانبیاء والمرسلین کا امتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کتاب کا نہیں بلکہ الکتاب المبین کا عالم ہے، اس کے اسرار و معارف پر آگاہ ہے، اس سے ایسے امور کا سرزد ہونا کیا مشکل بات ہے. تو جو نادان اولیاء کاملین کی کرامات کا انکار کرتے ہیں انہیں قرآن کریم کی اس آیت میں غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے. اس قرآنی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقتیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں. آپ وہاں سے ہلے بھی نہیں اور ملک سبا سے دربار سلیمان میں علیہ السلام وہ اتنا بڑا طول و عرض والا تخت حاضر کر دیا. یہ روحانی طاقت کا کرشمہ ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. 5واں کراس ریفرنس سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 تا 40. اب یہ ہے تخت بلقیس والا واقعہ. میں نے الحمدللہ یہ جتنے انہوں نے قرآن حکیم سے لیم ایکسکیوزز نکال کے اپنی مرضی سے جو لوگوں کو گمراہ کن عقائد بتائے ہوئے تھے ان سب کا پوسٹ مارٹم الحمدللہ میں اس کے اندر کور کر رہا ہوں. سورہ النمل کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک.
تخت بلقیس والا واقعہ بڑا مشہور ہے، بچے بچے کی زبان کے اوپر ہوتا ہے اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بھی میں آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی اس کو کور کرتا ہوں. قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے جو درباری لوگ ہو، درباریو، اے میرے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو، جو بلقیس میرے پاس مطیع ہو کر آنے والی ہے، اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے، تاکہ یعنی میرا روب اس پر پڑ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں. بعرشھا، اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے. قال عفریت من الجن، تو ایک دو ہیکل جن جو تھا وہ بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے ہٹیں، یعنی آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس کو اتنی دور سے، سینکڑوں کلومیٹر دور سے اتنے بڑے تخت کو اٹھا کر یہاں لے آؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی تھی، ظاہر ہے جنات کے پاس طاقت ہے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں بڑا امانت دار بھی ہوں، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ میں آپ کی یہ ڈیوٹی پوری کروں گا. اچھا، اب یہ مشورہ لے رہے ہیں تو ایک اور شخص بولا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا. پھر بعد ہی چمچیاں نے اپنے مسجدوں میں بندے پانے شروع کیتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون تھا وہ؟ قرآن نے اس کے اوپر بحث ہی نہیں کی، کوئی مقصد یہ ہے ہی نہیں تھا. یہ تو بعد کے لوگوں نے ان کو بحثوں کا ذریعہ بنا لیا نا. وہ جی تخت لایا سی، اچھا ہوں کیا کریے جی تخت لایا سی. تخت لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مننا چھڑ دئیے. تو تسی جڑے تواڈے بزرگ کرتب کردے تے انہاں دے پیچھے ٹرنا شروع کر دئیے، جڑے ہن انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے کیونکہ ہن میڈیا آ گیا. ڈھکوسلا وہ پرانی سٹوری ہے تو آپ جتنی مرضی لکھوا لیں. تو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. اب دیکھیں کیا ہوا کہ اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا. فلما رآہ مستقرا، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے وہ تخت پایا، یعنی اس میں اب وہ اللہ تعالیٰ نے امٹ کر دی ہے کہ پھر سلیمان علیہ السلام کو، یعنی بات مختصر کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر اسی کی ڈیوٹی لگائی تو وہ تخت لے کر آ گیا. عندہ، جب انہوں نے اپنے پاس اسے پایا، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا بزرگوں بڑی بڑی کرامت دکھائی جائے، کتنے پہنچے بزرگوں تسی، کیا بات ہے جناب. یہ کہنا چاہیے تھا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کوئی امپریس ہی نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہی تھا جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھا. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. حسان ابن ثابت شعر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اب اللہ عالم وہ بندہ کون تھا، اے مگر پہ گئے نہ پتہ نہیں کٹ کے دسیں گے یہ بندہ کیڑا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے یہ جو کچھ ہوا. لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمائے، اشکر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا اللہ کا نہ شکر ہوں. اللہ نے یہ سارے معاملات اس لیے کیے تاکہ وہ چیک کریں مجھے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے. ان کو پتا تھا یار کوئی کیا کر سکتا ہے، بھائی میرے کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، کوئی دنیا سے بڑا آپ انسان لیں اپنا پیشاب روک کے بتا دے. یہاں کہتے ہیں سمندر روک لیا فلاں نے یہ کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائیو. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ومن شکر، اور جو شکر کرے گا فانما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر اپنے نفس کے لیے کرے گا، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے، کرے گا تو بچ جائے گا. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، ناشکری کرے گا، فان ربی غنی کریم، تو تیرا رب تو بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. پوری دنیا نافرمان ہو گیا، ابو جہل بن جائے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا، اور پوری دنیا ابو بکر عمر عثمان و علی بن جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو کریم ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے. الحمدللہ. تو یہ شخص قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا کوئی علم تھا. آپ مفسرین اٹھا کے دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ فرشتہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر تھا کیونکہ اس وقت ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے. کوئی کہتا ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. خضر علیہ السلام تو کہیں بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں نا، بس ایک واقعہ آ گیا تو فٹ کرو جتنے مرضی. اچھا،
اور امام فخر الدین رازی جن کو صوفیہ بہت بڑا امام مانتے ہیں 7ویں صدی ہجری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام خود تھے، اور وہ انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کیے ہیں۔ اچھا یہ صوفیہ کے لیے میں پھکی دے رہا ہوں جو بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں انہوں نے کہا یہ جو آیا ہے نا الذی عنده علم من الکتاب، وہ کہتے ہیں کتاب کا علم تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے، تو وہاں حضرت سلمان علیہ السلام خود ہی تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ بھائی میں کر کے بتاتا ہوں تمہیں، یہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، تو وہ اس کی طرف گئے ہیں۔ اور کچھ اسرائیلی روایات جو یہودیوں سے آتی ہیں اس میں ہے کہ آصف بن برخیہ کوئی شخص تھا، لیکن احادیث کے اندر کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آئی، نہ قرآن کے اندر آئی ہے، صرف یہ آیا یہ کوئی شخص تھا۔ جو بھی تھا اس سے غلط ایٹیچیوڈ یہ اڈاپٹ کرنا کہ اس سے کوئی اور چیزیں نکالنے شروع، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ تھا۔ ایک پیغمبر کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ پیغمبر کی موجودگی میں غیر انبیاء کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، مشکات میں بھی آپ کو کرامتوں والے چیپٹر میں مل جائے گا۔ 2 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، رات کا وقت تھا، جب وہ واپس جانے لگے تو آسمان سے ان کے لیے روشنی ظاہر ہو گئی، گھپ اندھیرے میں ان کی لاٹھی کے ساتھ روشنی ساتھ ساتھ ٹارچ کی طرح آگے چل رہی تھی۔ پھر ایک راستے پہ جا کے وہ دونوں دائیں بائیں مڑنے لگے، تو جب دائیں مڑے تو دائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی، بائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی۔ تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مشکات میں 30 جلد میں کرامت والے چیپٹر ملے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کے اوپر بھی ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں آتا ہے، جو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 66 بھی، اس میں بتایا تھا کہ جب رات کا پہر تھا تو حضرت حسین اور حسن علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گپ اندھیرا تھا، اسی وقت آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ایک روشنی ظاہر ہوئی، وہ اس وقت تک ظاہر رہی جب تک کہ حسن اور حسین اپنے گھر تک نہیں پہنچ گئے اور راستہ بالکل روشن ہو گیا ان کے لیے۔ تو اس قسم کے نبیوں کی موجودگی میں اس طرح کے معاملات معجزات کا ہونا غیر انبیاء کے ساتھ یہ پاسبل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لیکن اس کو لے کے جی وہ جڑا حضرت سلمان دا درباری سی ادا مقام سی تے پھر ساڑھے نبی دے امتی دا کیا مقام ہوئے گا، اس طرح کی اینالوجیز بنانا یہ بالکل بےایمانی کرنا ہے۔ ورنہ میں آپ کو علمی پھکی اور الزامی جواب اور اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، صحیح مسلم میں آپ نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی، تو کیا ہمارے نبی کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اینالوجی کے تحت تو یہاں ہو سکتا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو بالکل واضح آ گیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2140 اور مشکات میں بھی 3266۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اس نے کہا میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک گاؤں ہے، وہ نجدیوں کے علاقے میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کو سجدہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یہ آخری حصہ تو بڑا مشہور ہے، پیچھے یہ ہے جس میں قبر پرستی کی مذمت، حضور کیا کہہ رہے ہیں میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ آج کا وہ بندہ کہنا یا رسول اللہ کیوں نہیں کریں گے جناب، اور تبھی کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں تو آپ سب نے کس لیول پہ جا کے سمجھایا ہے۔ تو ان کو یا رسول اللہ قبر پہ تو نہیں کروں گا، اس کا مطلب ان کو قبروں پہ سجدے کا ان کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 27 آپ سن لیں، گنبد خضرا، قبریں، مزارات، اس کے حوالے سے کیا علمی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک.com پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا۔ تو اب یہ قیامت تک کے لیے اس قسم کے شعبے جو ہیں فزیکلی دکھانا اب ان کے لیے پاسبل نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگ کہیں گے لاؤ جی جناب ویڈیو دکھاؤ سانو، اور ویڈیو میں نہیں لائیو دکھانا پڑے گا، آپ کو پبلکلی کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی نے سمندر تھاما ہوا ہے، جناب اے کر رہے ہیں، اچھا جی وہ فلاں جو بزرگ ہیں انہوں نے 65 کی جنگ میں جو ہے وہ بم پکڑ لیے تھے، اور یہ جناب ہر جگہ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں لاہور کے راوی کا پل جو ہے وہ علی بن عثمان اجمیری نے بچایا، اچھا جی جیلم دا پل سلمان پارس نے بچایا، فلانا پل جڑا امام علی الحق نے سیالکوٹ والا پل بچایا۔ او بھائی میرے میں کہنا ہوں کیوں نہیں بچاندے؟ 5 ملک ساڑھے ختم کرتے نے کافرہ نے، شام ختم کر دیا انہوں نے، افغانستان ختم کر دیا انہوں نے، عراق انہوں نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، فلسطین ختم کر کے رکھ دیا، مصر کا بیڑا ڈوب کے رکھ دیا۔
پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. آپ بزرگ کدھر ہیں؟ اب یہ کیوں نہیں بڈھے ہو گئے نا یہ نہیں پڑھا جاتا؟ سب کا سب جھوٹ ہے. نہ پہلے کبھی ہوا بھائی میرے سمندر کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اور آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں کے دعوے کر رہے تھے نا, عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بھی بم ٹھکا, کتنے لوگ وہاں پہ بھی مرے. علی بن عثمان اجویری کے مزار پہ بھی کتنے لوگ مرے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, یہ ایکٹیویٹی غلط ہے, لیکن ان کے لیے تو اب چیلنج ہے نا. اور پھر انہوں نے پھر تحفظ اولیاء کانفرنس کی. میں کہ اچھا جی پہلے تو اسی کہنے سے اولیاء اللہ ساری حفاظت کرتے ہیں, انہوں اولیاء کی حفاظت تو اسی کرنی ہے, تحفظ اولیاء کانفرنس. پھر مجھے بھی کسی نے میسج کیا کہ جناب یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا پروٹیسٹ آپ مزاروں پہ جا کے کریں, آپ میڈیا کے سامنے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مزاروں کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ جناب پینٹ ہی تھے بم پڑتے سو ہوں کیا ہو گیا ہے, ہوں تو اتنے بم آ کے ٹھوک گئے نا, کو پڑیا نہیں گیا. آپ جب قبر سے نکل کے پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے, اب تو آپ کے مزارات پہ بم ٹھوک کے چلے گئے, اب آپ سے کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ تو یہ احتجاج میرے بھائیوں جو کرنا ہے اپنے بزرگوں سے جا کے احتجاج کریں. یہ تحفظ اولیاء کانفرنس آپ نے کرنی ہے تو اولیاء کی بات تو اب آپ کو خود کرنی پڑ رہی ہے, تحفظ اولیاء کانفرنس. تو یہ بھائیوں اس قسم کی ساری چیزیں انہوں نے مشہور کی ہیں. اور میں آپ کو پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں, یہ پرانی باتیں ہوتی ہیں نا وہ چل پڑتی ہیں, مشہور ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ کو آج کل کوئی ایسی بات نہیں نظر آئے گی. میں آپ کو اپنے جیرم شہر کا بتاتا ہوں, یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں پہ ڈاکٹر عمر صاحب کا گھر ہے, سلمان پارس مزار ہے دریا کے کنارے. 1992 میں یہاں آپ کو پتا کتنا بڑا سیلاب آیا, یعنی وہ جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا. اس کے اندر کتنی تباہی ہوئی. اور اس میں یہ ادھر جناب آپ جیلم میں جتنے لوگ جو ہے نا ان کے اندھے قسم کے معتقد بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب وہ جی سلمان پارس پانی نہیں بڑھیا, اتنے پانی نہیں بڑھیا جی, اتو لنگ گیا سائڈ تو پانی بیچ نہیں بڑھا. حالانکہ میں وہ ان بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خود کیچڑ صاف کی تھی اس مزار کی. اس وقت ہم روزانہ ہی وہاں مزار پہ جایا کرتے تھے, ہم بھی اس پارٹی میں شامل تھے. اب میں نے تو خود کیچڑ صاف کی ہوئی ہے, لیکن اور وہ کیچڑ کے نشان تقریباً 4-5 فٹ تک اس پورے مزار کے اندر دیواروں پہ 6-7 مہینے تک رہے. اس کے بعد سفیدی کسی نے کروائی ہے. پوری قبر کیچڑ میں بھری ہوئی تھی, لت پت تھی, ساری صفائی کی. لیکن اب ان سے پوچھے کہتے جناب اتنے پانی نہیں سی بڑھا, اور پائی کیچڑ بڑھا سی اتنے, میں صاف کیتا ہے. چلو میں تو اس وقت اس پارٹی میں تھا نا, میں تو کوئی نیگیٹو بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں گے میں نے کوئی چشمہ لگایا ہوا تھا. تو اس کی لیکن اب آپ دیکھ لیں اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے مشہور کر دی ہیں. لیکن اب انشاءاللہ تعالی جیو نیوز کی برکت سے, ARY نیوز کی برکت سے, ایکسپریس, دنیا, سما ٹی وی, CNN, BBC کی برکت سے اب قیامت تک کوئی بزرگ اس طرح کارنامہ نہیں کر کے دکھا سکے گا, کیونکہ سب کی سب چیزیں پہلے بھی ڈھکوسلا اور جھوٹ چل رہے تھے اور اب بھی اس قسم سے چل رہے ہیں. اور پھر یہ اس سے ہمیں کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ فلانے بزرگ تھے شہر کیا کہنے, سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہوں, بیڑا میرا وچ خبراں دے جتنے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہوں. تو یہ ہمیں یہ قرآن کے مقابلے میں سنا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں میرے بھائی, آپ کے بزرگ کچھ کر کے بھی دکھا دیں, 2 + 2 4 ہی رہے گا. 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اگر کوئی شخص آپ پر نظر بندی الوژن کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور سورج کو واپس پلٹا لے نظر بندی کے ذریعے, ایکچولی تو نہیں کر سکے گا, تو آپ یہ بات مان جائیں گے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو کچھ تم کر رہے ہو مجھے یہی نظر آ رہا ہے, لیکن 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں. تو بھائی میرے آپ کے 2 + 2 4 ہیں, تو ہمارا قرآن و سنت کیسے غلط ہو گیا؟ تو اسی جناب قبر تو کٹ کے بھی باہر کسی نے لاؤ نا, اسی قرآن و سنت غلط نہیں مان سکتے. یہ تو ہے اتھینٹک نالج, اس کے علاوہ تو سب کچھ الوژن ہو سکتا ہے, استدراج ہو سکتا ہے, اور کسی فاسق و فاجر شخص سے کوئی بھی چیز ظاہر ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے قرآن پاک تو وائلیٹ نہیں ہو سکتا. اور میں اس کے اوپر ان کو چیلنج دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص علم سکھا دیا ہے, کوئی علم لدنی سکھا دیا ہے, اور ہمارے بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں کہنا بھائی دل تے بڑی دور دی گل ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا آپ کو پیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں مشین ڈیزائن کا, جس میں کچھ الفاظ لیٹن کے ہوں گے, کچھ فرینچ کے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ یونانی لینگویج کے ہوں گے. آپ کے بزرگ یہ کاغذ دیکھ کے پڑھ کے بتاتے ہیں, تو میں ان کا مرید ہونے کے لیے تیار ہوں. اچھا ویسے جنہوں بھی دسیا وہ کہتے ہیں بھائی جی اے نہیں پڑھ سکتے, سب کو پتا ہے, دل دا حال جان لیندے نے. بھائی جب جو اللہ جس نے یہ علوم کافروں کو سکھا دی ہیں آپ کے بزرگوں کو نہیں سکھا سکتا؟ آپ کے بزرگ ایٹم بم بنا لیتے نا, آپ کے بزرگ مل کے یہ پاکستان کی بجلی پوری کر دیں, ایک نگاہ مار کے کر دینا, بجلی پوری کر کے 10 دن. اس طرح نہیں ہوتا بھائیو. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, علم کی بنیاد پر چلیں. قرآن حکیم نے واضح کہا ہے توہمات کو سائڈ پہ کرو. سورہ بنی اسرائیل کی 9th کمانڈ جو 10 کمانڈمنٹ میں سے,
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھ، کان اور عقل، دماغ یا دل کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ انسٹرومنٹس یوز کریں، چلے نہ بڑھو، ٹنی نہ بڑھو، سنی بڑھو. ایک ہے سن سنا کے سنی، سن ٹن، اور ایک ہے پڑھ پڑھا کے سنی، پڑھ پڑھا کے سنی بڑھو. کتاب و سنت سے دلیل دیکھیں کو بات ہے. اور کتاب و سنت نے ہمیں 2 ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے، دا نالج obtained through observations and experiments. اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے. ان 2 علوم کی طرف سے تصدیق ہو تو بات ٹھیک ہوگی، ادروائز غلط ہوگی. زلزلہ کیوں آتا ہے کہ جی ایک گائے نے ایک سینگ پہ زمین اٹھا رکھی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے. اس کو نہ کتاب و سنت صحیح مانتا ہے اور نہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے. وہ تو ٹیکٹونک پلیٹس کو ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے، وہاں بھی سائنس کہتی ہے یہ ہوتی ہیں، یہ نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہیں، وہ اللہ ہی کرتا ہے. ظاہر ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کو سب کا سب معاملات اللہ تعالیٰ لے کر چل رہا ہے. تو یا ریویلڈ نالج اس کی تحقیق کرے یا ایکوائرڈ نالج. اب یورینیم کی وجہ سے اس کی ریڈیشن سے کینسر ہوتا ہے، کتاب و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن سائنس نے تصدیق کر دی ہے کہ ہوتا ہے، ہم اس کو بالکل ڈیفینیٹ مانتے ہیں. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ جسے شوق. اور پھر یہ مثالیں میں وہ الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ کا یہ موبائل فون جو ہے یہ ہزاروں کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے. دیکھا انہوں کو پائی میرے یہ تہاڈی ہن دلیلاں پرانیاں ہو گئی نے، تہاڈے تے اللہ تعالیٰ نے ایک بلا چھڑ دیتی میری شکل اس اللہ دے فضل نال. میں جواب دینا، کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑی آسانی تقویم بنایا ہے. تو اگر یہ موبائل فون سن سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر سے، بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ میں نے جناب بزرگوں کا سننا تو بڑی دور دی گل ہے، اسی تانوں دسنے ہیں. تسی دسو کہ بھائی جو آپ ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں یا عام انسان بیٹھا ہوا ہے، عام انسان اللہ کے نزدیک افضل ہے یا ایک چڑیا؟ انسان. تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے، تو الیاس قادری صاحب، تعلق قادری صاحب یا باقی بزرگوں تسی اڑ کے دسو نا ذرا ساڈے سامنے. تو اسی پھر کبھی کہ ہاں جی تسی تے انسان ہو، تسی یا پھر انسان تو بھی گئے گزرے ہو، چڑیا تو بھی گئے گزرے ہو، یا کہ جتنے مریدین ہیں یہ کم از کم چڑیا سے تو بہتر ہے نا. انسان جو ہے وہ ظاہر ہے دوسری مخلوقات سے بہتر ہے. چلے آپ اپنے کو رول ماڈل کوئی 8-10 مرید پیش کرتے ہیں، 8-10 کو بزرگ لے آئیں جو اڑ کے بتا دیں، پھر تو ہم کہیں گے یار آپ تو چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں. ادھر کہیں گے نہیں جی وہ چڑیا کی ڈومین الگ ہے، انسان تو. بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، موبائل جو ہے اس کی ڈومین الگ ہے، یہ فزیکل ایک نالج ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز والا. اور یہ بھی تہاڈے بزرگاں نے نہیں بنایا، انگریزاں نے بنایا، انہوں نے ولی منو، پھر تسی تو بنایا ہی نہیں ہے. ادھر تو ان لوگوں کی حالت ہے کہ جب یہ اسپیکر آیا تو یہ لوگ تو کتنے عرصے تک فتوے دیتے رہے اسپیکر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے فتویٰ اشرف تھانوی صاحب نے دیا نماز نہیں ہوتی ہے، پھر احمد بریلوی صاحب نے دیا نماز نہیں ہوتی ہے. اور اسپیکر تو بغیر کو بولتا ہی نہیں ہے، 4 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی پورے محلے کو اسپیکر میں سنا رہے ہوتے ہیں. اب اسپیکر ان کے لیے حلال ہو چکا ہے. تو پہلے ان کو بات سمجھ آ جاتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو پھر گوروں نے بنائی ہیں نا، ان کو پھر ولی اللہ مان لو نا، جنہوں نے ایک سارے کرتب کر کے دکھا دیے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور باقی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ادھر وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ یا کرس اینجل نہیں آ گیا، جو کہ جس کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کروڑوں لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی یوٹیوب پہ. آپ ذرا کرس اینجل کا نام اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا نام لکھ کے دیکھیں، وہ پانی کے اوپر چل کے دکھائے گا آپ کو، پہاڑ جو یہ اپنی دیوار کے اوپر ایسے چڑھ کے دکھائے گا. یہ ساری کے سارے الوژن اس نے بھی کر کے دکھائے ہوئے ہیں. تو وہ گورا تو پہلے ہی ہے، روشن چہرہ تو پہلے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جناب وہ نورانی چہرہ تو ہے، پاکستان ہی چاہ رہے تھے بھائی جی ان ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، اتنے بزرگ ہے بہت بڑا. اور وہ ہے سارا الوژن ہے، فراڈ ہے. وہ ان کو پکڑ بھی لیا انہوں نے کہ وہ کس قسم سے یہ فراڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں اس کی بھی، اور عوام میں بھی اڑ کے بتاتے ہیں وہ فزیکلی لوگوں کے سامنے. تو وہ سب کے سب ان کے چٹے بٹے کھول بھی دیے ہیں کہ یہ سب کے سب وہ نظر کا جو دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی ہیں. اور میں اس میں بڑا پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جب دجال آئے گا نا تو یہ اسی قسم کے بزرگ بابوں کی یہ کرتب دیکھنے والے لوگ جو ہے نا سب سے پہلے دجال کو اپنا بزرگ مان لیں گے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. ڈیٹیل سے آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر احادیث کتنی دجال والے چیپٹر میں، مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی. اور اس میں جو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 7377 ہے اور مشکات میں 5476 کہ دجال زمین سے اناج اگائے گا
اس کے حکم سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ بھی وہ لیے پھرے گا، جو اس کی زوم میں جنت اور دوزخ ہوگی، اور لوگ اس سے امپریس ہوں گے، لوگ تو ظاہر اس کو بزرگ مان لیں گے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. تو ایک مومن کامل سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ کی قسم تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کرتب کر کے دکھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے تو جتنا مرضی کرتب کر دے، میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے. یہ آج بات کون کرتا ہے کہ تم جو مرضی کر کے بتاؤ، کتاب و سنت حق ہے؟ انہی کا ہی کوئی ہوگا نا ماننے والا. جو کرتب دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو نہیں یہ کہیں گے، وہ تو فوراً ہاں جی بالکل کر کے دکھاتا ہے. وہ کہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، وہ حدیث کا ماننے والا ہوگا نا، بزرگ بابوں کا ماننے والا تو نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ کہتا ہے مجھے بے شک تو قتل بھی کر دے، میرے نبی کی خبر سچی ہے. تو وہ اس کو پبلکلی قتل کرے گا، اس کے سر پہ آرا چلا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور ان 2 ٹکڑوں میں چلے گا دجال، اور پھر اس کے 2 ٹکڑے جوڑ کے پھر اسے زندہ کر لے گا. اتنا بڑا معجزہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ خاص قسم کی ایک دجال کو فتنہ بنایا گیا ہے اس امت کے لیے، اس لیے وہ سارے کام کر کے دکھا دے گا. اب وہ زندہ کرے گا، وہ کہے گا ہاں ہوں سنا. وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور تیرے اس عمل نے میرے یقین میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہوگا نا اس وقت، وہ شخص وہ اس پوری مخلوق میں سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس کے سامنے جو ہے کلمہ حق بلند کرے گا. تو دیکھیں میرے بھائیوں، یہ معاملات ہونے والے ہیں. اور اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا، سورۃ الکہف کے اندر کی جو پہلی 10 آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لینا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. اور صحیح مسلم میں 1883 نمبر حدیث ہے، جو پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال سے بچا لے گا. تو یہ پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں تاکہ یاد ہو جائیں. پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ 1.5-2 ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گی. روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں آیات یاد ہو جائیں. اور دجال کے فتنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے یہ ہے وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا.